یہ وہ سمے تھا جب مکہ میں سماج بت پرستی، انیائے اور اگیانتا میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اسی شہر میں ایک نوجوان اپنی سچائی، ایمانداری اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے الگ پہچانا جاتا تھا۔ لوگ انہیں الامین کہتے تھے۔ وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناتھ تھے، لیکن چرتر میں اتنے بلند کہ ہر کوئی بھروسہ کرتا تھا۔ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک سمانت، سمجھدار اور امیر تاجرہ یعنی ویاپارنی تھیں۔ ان کا ویاپار شام یعنی سیریا تک جاتا تھا، لیکن انہیں ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو ان کے مال کی حفاظت بھی کرے اور ایمانداری سے ویاپار بھی۔ مکہ میں بہت لوگ تھے مگر بھروسہ کم تھا۔ تبھی کسی نے کہا، اگر سچائی دیکھنی ہے تو محمد بن عبداللہ کو دیکھیے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ویاپارک قافلے کا سردار بنا کر شام بھیجا۔ ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تاکہ وہ حالات بتائے۔ سفر لمبا تھا، ریگستان کی تپش، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھکی ہوئیں، دل صاف اور ارادے پاک تھے۔ کہتے ہیں میسرہ نے دیکھا، سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے بادل سایہ کر رہے تھے۔ ویاپار میں برکت ہوئی، اور سب سے بڑی بات، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ جب قافلہ واپس لوٹا تو منافع امید سے کہیں زیادہ تھا۔ میسرہ نے پورا حال بیان کیا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے سنا اور ان کے دل میں عزت اور محبت دونوں پیدا ہوئیں۔ یہ محبت دنیاوی لالچ پر نہیں بلکہ کردار پر تھی، ایک ایسی شخصیت پر جو سچائی کا آئینہ تھی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ جب نفیسہ نے آ کر نکاح کا پیغام دیا اور بتایا کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سلیقے اور ادب کے ساتھ جواب دیا، میں اس بارے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ یہ ان کے سلیقے، تہذیب اور بڑوں کی عزت کی نشانی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور پورا معاملہ بیان کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے کہا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ خدیجہ جیسی شریف، سمجھدار اور عزت دار عورت تمہیں اپنا ہمسفر بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا، تمہارا کردار، تمہاری سچائی اور تمہاری امانت داری ہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر وہ تمہیں پسند کرتی ہیں تو یہ تمہارے لیے عزت کی بات ہے۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی ظاہر کی اور نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سمے مکہ کی سب سے کامیاب اور سمانت ویاپارنیوں میں سے تھیں۔ انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یہ اسلام میں عورت کی عزت اور اس کے فیصلے کی آزادی کو دکھاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں پریواروں کے بڑوں نے آپس میں ملاقات کی، مہر طے ہوا اور سادگی کے ساتھ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ نکاح کے دن ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں پیدا کیا، اور آج ہم اپنے بھتیجے محمد کا نکاح خدیجہ سے کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ مبارک رشتہ قائم ہوا جو آگے چل کر اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے والا بنا۔ نکاح سادگی اور برکت سے بھرا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر لگ بھگ 40 سال بتائی جاتی ہے، کچھ روایتوں میں کم بھی ہے۔ نکاح میں مہر طے ہوا، قریب 20 اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ یہ نکاح صرف دو لوگوں کا ملن نہیں تھا بلکہ یہ اتہاس کی سب سے مبارک جوڑی کا آغاز تھا۔ نکاح کے بعد کا گھر نہ جھگڑا، نہ شکایت، نہ تانا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ جب ہرا کی غفا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر لوٹے۔ سب سے پہلے جس نے تسلی دی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا یہ یقین اسلام کی شروعات کا مضبوط ستمبھ بنا۔ ان کا یہ سہارا اسلام کی شروعات کا سب سے مضبوط ستمبھ بنا۔
اس دور میں نسل، قبیلہ اور مال و دولت کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن یہاں چناؤ ایمانداری، سچائی اور امانت داری پر ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اونچے کردار کی وجہ سے چنا، نہ کہ سماجک رتبے یا دھن کے کارن۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی خوبصورتی انسان کا اخلاق ہے۔ محمد کی ساری اولاد سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہا کے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ان میں سب سے مشہور بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ گھرانہ آگے چل کر اسلامی اتہاس کا اہم حصہ بنا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر دعوت اسلام دینا شروع کیا تو مکہ کے قریش ناراض ہو گئے۔ کھانے پینے کی سخت کمی ہو گئی، بازار سے خرید و فروخت بند کر دی گئی، بچوں کی بھوک کی آوازیں رات میں سنائی دیتیں۔ ایسے حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور یقین کم نہ ہوا، اور ان کے ساتھ کھڑی تھیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جمع پونجی اللہ کی راہ میں لگا دی۔ جو کچھ پاس تھا مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کر دیا۔ کبھی کبھی دور سے کوئی رحم دل آدمی چپکے سے راشن پہنچا دیتا تو وہ سب کے بیچ بانٹ دیتی۔ خود بھوکی رہ جاتی مگر دوسروں کو کھلا دیتی۔ ان کی عمر بڑھ چکی تھی، صحت بھی پہلے جیسی نہیں تھی، لیکن حوصلہ پہاڑ جیسا تھا۔ مشکل راتوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ صرف جذباتی ساتھ نہیں تھا، یہ یقین، صبر اور قربانی کا ساتھ تھا۔ آخرکار کچھ انصاف پسند لوگوں نے اس بہشکار کو ختم کرانے کی کوشش کی اور 3 سال بعد یہ ناکہ بندی ٹوٹی، لیکن اس مشکل دور نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ اسی کے کچھ سمے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور وہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لمبے سمے تک یاد کرتے رہے، ان کی سہیلیوں کو بھی عزت دیتے، تحفے بھیجتے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت یاد کرتے۔ اگر بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ نے خدیجہ کو بہت یاد کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب سب نے انکار کیا، انہوں نے میری مدد کی جب سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ سچی محبت موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔